الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین ہم سب کو عقل و شعور سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام کی آج 10 تاریخ ہے اور سن 1440 ہجری کا موقع ہے۔ میں ان تمام لوگوں کو قرآن و سنت کی دعوت دیتا ہوں جو لوگ اس مناسبت سے طرح طرح کی جھوٹی، من گھڑت اور کریٹڈ اور مختلق روایات اور بے سروپا باتیں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو عاشورہ کے دن پیدا کیا اور پہاڑوں کو اللہ رب العالمین نے عاشورہ کے دن پیدا کیا، ستاروں کو اللہ رب العالمین نے عاشورہ کے دن پیدا کیا اور قلم کو اللہ رب العالمین نے عاشورہ کے دن پیدا کیا، لوح محفوظ کو اللہ رب العالمین نے عاشورہ کے دن بنایا اور جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ رب العالمین نے عاشورہ کے دن پیدا کیا اور تمام فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے عاشورہ کے دن پیدا کیا اور آدم کو اللہ رب العالمین نے عاشورہ کے دن پیدا کیا، ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو عاشورہ کے دن پیدا کیا اور عاشورہ ہی کے دن اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو نجات عطا فرمائی اور عاشورہ ہی کے دن اللہ رب العالمین نے جنت سے میڈھا بھیجا تاکہ اسماعیل کی جگہ پہ میڈھے کی قربانی دی جا سکے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ سراسر فراڈ ہے، یہ ضلالت و گمراہی ہے۔ اور یہاں تک ہی بس نہیں بلکہ کہتے ہیں وغرق فرعون یوم عاشورہ، عاشورہ ہی کے دن فرعون غرق آب ہوا اور اسی طرح سے ادریس علیہ الصلاۃ والتسلیم عاشورہ ہی کے دن اٹھائے گئے، وولد فی یوم عاشورہ، اور ادریس علیہ الصلاۃ والتسلیم عاشورہ کے دن پیدا ہوئے۔ وَآتَ اللَّهُ الْمُلْكَ سلیمان یوم عاشورہ، سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ رب العالمین نے عاشورہ کے دن بادشاہت عطا فرمائی۔ وولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم عاشورہ۔ یہاں تک ہی نہیں بلکہ علم غلم جھوٹی اور بالکل ہی بے سروپا باتیں بیان کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کشتی بھی اسی دن جودی پہاڑ پہ آ کر رکی تھی اور اسی طرح سے عاشورہ ہی کے دن قیامت برپا ہوگی۔ یہ تمام باتیں بے سروپا ہیں، من گھڑت واقعات میں سے ہیں۔ صرف ایک بات صحیح ہے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو عاشورہ کے دن نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون کو اللہ رب العالمین نے غرق آب کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے اور عاشورہ کے دن کی زیادہ سے زیادہ فضیلت بیان کرنے کے لیے بہت سے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ امام ابن الجوزی کی کتاب الموضوعات کے اندر من گھڑت روایات کے ضمن میں ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح سے تنزیہ الشریعہ کے اندر اور الاعالی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ، اسی طرح سے دیگر موضوعات کبیر ہے اور علامہ شوکانی کی ان تمام روایتوں کے بالکل پوسٹ مارٹم پر مبنی کتابوں کے حوالے سے یہ ظالم لوگ، یہ ذاکر لوگ عاشورہ کے موقع سے بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ عاشورہ کے دن یہ واقعہ پیش آیا، عاشورہ ہی کے دن وہ واقعہ پیش آیا، جبکہ کتاب و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کیا تمہارے لیے قرآن کی تعلیمات کافی نہیں ہیں؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو ادھوری تعلیمات دی ہیں جس کی وجہ سے تم ادھر ادھر کی من گھڑت باتیں اور من گھڑت واقعات پیش کرتے ہو اور داستانیں لوگوں کے سامنے سناتے ہو؟ اللہ کے واسطے لوگوں کو قرآن کی باتیں سناؤ، اللہ کے واسطے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی سناؤ۔ واللہ حیرانی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے عمامے والے، بڑے بڑے جبہ و دستار والے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھی جھوٹی روایتیں پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو باور کراتے ہیں کہ ہم خیر خواہ ہیں۔ واللہ یہ اگر خیر خواہ ہوتے تو صرف قرآن کریم کی بات کرتے، واللہ اگر یہ خیر خواہ ہوتے
تو صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتھینٹک باتیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں ثابت ہیں، صرف اور صرف انہی باتوں کو پیش کرتے۔ لیکن ان بدعتیوں کو جس طرح سے دیگر اعمال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اکتفا نصیب نہیں، اسی طرح سے قصے اور کہانیوں میں بھی وہ واقعات پر اکتفا نہیں کرتے جو اللہ اس کے رسول سے ثابت ہیں، بلکہ جن لوگوں نے اپنی طرف سے اور اپنی جیب سے جن چیزوں کو گڑھ لیا ہے، جو سینہ گزٹ ہے، اس کو بھی لوگوں میں عام کرتے ہیں اور یہ باور کراتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں وہ بالکل سچے واقعات ہیں، جبکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ واقعات جہاں سے لیے ہیں، جہاں سے سنے ہیں، وہ سب کے سب وہ کتابیں ہیں جن کتابوں کے اندر انہی باتوں کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے۔ اسی لیے میں اس مناسبت سے اس ویڈیو کلپ کی بھی بیخ کنی کرتا ہوں اور اس کا بھی پوسٹ مارٹم کرتا ہوں کہ یہ باتیں بالکل جھوٹی ہیں۔ ان باتوں کا نہ قرآن سے کوئی ثبوت ہے اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کوئی ثبوت ہے۔ جو باتیں ثابت ہیں ان باتوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، وہ ہے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نجات اور فرعون کے لشکر کی غرق آبی۔ باقی جو باتیں ہیں یہ تمام کے تمام علم غلم اور جھوٹی باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح باتوں پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام تر جھوٹی باتوں سے احتراز اور اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔